اتوار والے دن مجھے اتوار کو کال آئی ہے کہ بچے کسی کے گھر میں بچے کا مجھے پتا تھا کہ ڈھونڈ رہے ہیں سینٹر سے، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سارا معاملہ کیسے حل ہوگا، کیا ہے اس کی ابھی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بھی ابھی آپ کے سامنے اندر ہے۔ ایک گناہ ایک جھوٹ کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان برباد ہو گیا ہے، ہم لوگ سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا گیا ہے بچوں کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ لیڈی کانسٹیبل وغیرہ موجود تھی، میں ان کا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، توبہ کرو، ساری زندگی بھی توبہ۔ ناظرین، ارم کی جو والدہ ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ ارم کے 5 بچے ہیں۔ ارم نے اتنا بڑا کام سر انجام کیوں دیا؟ آپ نے دوسرے انٹرویو میں سنا کہ ارم نے پیسے لیے 4 لاکھ روپیہ۔ کیا ماں باپ اولاد کو اس لیے پال پوس کے بڑا کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے؟ ماں باپ کو اس لیے نہیں بچوں کو پال پوس کے ان کی پرورش کی جاتی کہ وہ ہماری ناک کٹوائیں۔ ایک ماں میرے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا اس کیس کے بارے میں ان کو بھی کچھ پتہ تھا یا ارم نے سب کچھ اپنے کہنے پر کیا، اور ارم کے بچے جو 5 ہیں وہ کتنے ہیں۔ السلام علیکم انٹی۔ وعلیکم السلام۔ انٹی آپ کا کیا نام ہے؟ شبانہ بی بی۔ اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟ میرے 8 بچے ہیں، 3 بیٹیاں بڑی ہیں، 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے ہیں۔ 5 بیٹے دیے ہیں۔ ارم جو ہے وہ اس کا کون سا نمبر ہے؟ ہم سب سے بڑی ہے بچوں میں۔ بچوں میں سب سے بڑی ہے۔ کتنی دیر ہوگی اس کی شادی کو، پہلی شادی کو؟ ارم کی شادی پہلی صرف 22 دن چلی تھی۔ 22 دن۔ کیا ہوا تھا کہ اس کی پہلی ہسبینڈ دوبارہ واپس باہر چلے گئے، وہ پھر کے آئے نہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا بس اس میں سے؟ جی۔ اور وہ واپس گئے، واپس آئے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کہاں شادی کی؟ دوسری اس نے یہ اپنی مرضی کی شادی کی تھی، لو میرج؟ جی۔ اچھا، اس میں سے کتنے بچے ہیں؟ اس میں سے 4 بچے ہیں ان کے۔ یہ جو آپ کے داماد تھے یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ پیشے کے ڈاکٹر ہیں۔ جی، تو آپ کے جو یہ داماد ہیں یہ کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں یا عطائی ہیں؟ یہ کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر ہے، ان کے پاس ڈگری بھی ہے، اچھا۔ لیکن وہ انہوں نے ثوابی میں جمع کروائی ہوئی ہے ان کو جاب کے لیے، اچھا، جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ تو یہاں پر یہ کب سے رہ رہے ہیں؟ ان کو کم از کم 16-17 سال ہو گئے۔ آپ کراچی میں رہتی ہیں؟ جی، میں کراچی آپ کی میں۔ بیٹی بھی ادھر ہی رہتی تھی؟ بچپن میں تھی، جب ہم لوگ سیالکوٹ میرا سسرال ہے، ہم شفٹ ہوئے وہاں پہ، تو جو ہے پھر یہ یہیں کی رہ گئی۔ ہم لوگ واپس چلے گئے جب کرونا آیا ہے، میرے بچے چھوٹے تھے، تب میں بچوں کو لے کے دوبارہ واپس کراچی شفٹ ہو گئی، اور میری بیٹی یہیں رہ گئی کہ اس نے شادی کر لی تھی، لہذا یہ یہیں رہ گئی۔ آنٹی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اطلاع کب ملی کہ ارم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اس کا اپنا کردار ہے۔ سر مجھے اطلاع ملی ہے کیا کہتے ہیں اتوار والے دن مجھے اتوار کو کال آئی ہے کہ بچے کسی کے گھر میں چھوڑے ہوئے ہیں، کل کا کوئی وقوع ہوا ہے تو بچے آ کے لے جائیں۔ اتوار کے دن شام کو تقریباً 6 بجے کا ٹائم تھا، تو میں منڈے والے دن صبح 7:30 والی گاڑی پہ یہاں پہنچی ہوں، میرے پاس چٹ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کرن نے اس کے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا؟ نہیں سر، اگر بتایا ہوتا نا، اس طرح کا کوئی بھی وجوہات ہوتی، اگر مجھے بتایا ہوتا، بچے کا مجھے پتا تھا کہ ڈھونڈ رہے ہیں سینٹر سے، لیکن یہ سب مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا، بچہ کس کے لیے ڈھونڈ رہی تھی یہ نہیں آپ کو بتایا؟ اس کے تو اپنے پاس میری اپنی دوست ہے جس کے لیے بچہ ڈھونڈ رہی تھی سینٹر سے۔ ارم کے جو حالات گھریلو وہ تنگ دستی کے تھے؟ نہیں، حالات بہت اچھے تھے، اس کے ہسبینڈ کی سیلری اچھی تھی، ایک اپنا کلینک چلا رہا تھا، ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا۔ اچھا جی۔ تو اس کے جو وائف ہے آپ کی بیٹی ارم، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی تو پھر اس نے پیسوں کے لیے ایک انسانی جان لی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سارا معاملہ کیسے حل ہوگا، کیا ہے اس کی ابھی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے وقوع سے 2 دن بعد میں آئی ہوں، وقوع کے تب سے میں یہیں پر ہوں۔ پہلے میں سامنے ہوٹل پہ ہی بیٹھی رہی ہوں، تو پھر مجھے یہ بچی آئی ہے تو مجھے بھی بلا لیا گیا تو میں آ گئی، ساتھ میرے بیٹے بھی جو کراچی سے آیا، 31 تاریخ کو میرا بیٹا کراچی سے آیا وقوع سن کے، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے اندر ہے۔ جی، ہم لوگ سب تقریباً پورا میری پوری فیملی، ان کے ایک گناہ ایک جھوٹ کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان برباد ہو گیا ہے، ہم لوگ سب اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، گندی اولاد نکلا ہے، ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا، تربیت میں کہیں نہ کمی کوئی رہ جاتی ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ جی، رزق کے حلال دیا ہے، ان کا باپ بہت نیک نہایت شریف سیالکوٹ کا رہائشی ہے، خاندانی انسان ہے، بہت شریف انسان ہے، ساری زندگی حلال کھلایا ہے، کبھی بھی کوئی غلط کیا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے میرے لیے، یا ان کا گناہ ہے، جرم اتنا بڑا ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا آنٹی، میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں کہ بچوں کا اس ٹائم کیا حال ہے، بچے کہاں پر رہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے ہینڈ اوور کر لیے نہیں کیے؟ سر بچے اس ٹائم مجھے بھی یہاں بلا لیا گیا ہے، بچوں کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرے بیٹے بھی دونوں یہاں پر موجود ہیں، داماد بھی ہے آپ کو پتہ ہے، تو وہ بچے اس ٹائم لاوارث ہیں، سمجھ لیں، میں نے کسی کے گھر چھوڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
पाँचों ज़ाहिर सी बच्चे। बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा। एक माँ के अलावा कैसे कोई जो है वो उनकी देखभाल संभालता कर। सर, माँ के बाद चलो मैं थी, मेरी 2 बच्ची हैं लेकिन वो कराची में हैं, मेरे हस्बैंड कराची हैं, क्योंकि हमारा अपना भाई वहाँ घर है अपना, तो वो लोग सब हैं। मैं भी अभी जाने वाली थी, मेरी बेटी की शादी थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी अब इरम से मुलाकात हुई है थाने में, जेल में? थाने में एक दफ़ा हुई है। अच्छा, क्या कहना था उसका? उसका कुछ कहना नहीं था, मैंने मौक़िफ़ क्या था आपके साथ? मैंने सिर्फ इतना कहा, ये लेडी कांस्टेबल वगैरह मौजूद थी, मैंने कहा जुर्म किया है, गुनाह किया है, तौबा करो, सारी ज़िंदगी भी तौबा करो तो शायद अल्लाह ताला माफ़ कर दे, बहुत बड़ा जुर्म किया आप लोगों ने। देखिए, कत्ल जो है ना उसकी माफ़ी नहीं होती, छोटे मोटे गुनाह, कत्ल का बदला इस्लाम भी कहता है कत्ल होना चाहिए, क्यों पाजी? तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा जुर्म किया, आपकी बेटी भी हैं, ठीक है, आप माँ बाप हैं, शरीफ हैं, सारा कुछ है, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी औलादों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर, हर जुर्मवार, हर कसूरवार को मिलनी चाहिए। गलत किया है ना उसने, कई घर बर्बाद किए। बिल्कुल, बहुत सारे, हमारा खुद का घर बर्बाद होके रह गया। आप, मैंने आपको पहले बताया कि जिसके जवान बेटे, कमाने वाले बच्चे अंदर जब बांधे आपके सामने, जिनका पीछे कमाने वाला कोई नहीं, तो उनका क्या रह गया पीछे? अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल जो ज़हन में खुटक रहा है वो पूछना ज़रूरी है, जो आपके दिमाग हैं, इस सारे सिनेरियो का उसको पता था? नहीं सर, अगर उसको पता होता वो कभी ऐसा होने ना देता, ये खुदा और खुदा का रसूल गवाए, ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। कि उससे चोरी इरम ने सारा कुछ इरम ने किया? चोरी, इरम ने अपने शोर से बहुत डरती थी, ये बताए बगैर किया है, ये मैं जानती हूँ। नाज़रीन, ये थे होशरबा इंकशाफात जो कि इरम की वालदा ने किए और किरण नामी मुलजमा ने किए कि थाने संबड़ियाल की हदूद में जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, किस तरह इरम जो है। अब आंटी से एक और भी सवाल पूछा, आंटी मुझे ये बताइएगा, इरम ने भी कोई कोर्स किया है जो वो वैसे? नहीं, इरम कुछ नहीं करती थी, इरम घर में बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह साथ रहती थी। तो वो मरीज़ वगैरह क्यों चेक करती है? ये आपके सामने इन्होंने कहा है। हाँ, यही तो मेरे इल्म में नहीं, मैं आई नहीं, मुझे 1.5 साल हुआ मैं इरम के यहाँ घर नहीं आई। अच्छा, तो पढ़ी हुई कितना इरम? इरम ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है बस? कराची से। नाज़रीन, इरम जो है वो अताई बन के इंसानी जानों से भी खेलती थी, ये भी उसका बहुत बड़ा जुर्म है। और उसके बाद उसने एक जान से खेल ही दिया उस बेचारी को, और उसके बेटे को जो है कब्रों तक पहुंचा दिया। उसको माफ़ी किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए, ये हम भी मुतालबा करते हैं। इसी अफसोसनाक खबर के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।